واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. سونا بن جائیں گے. انسان پر پریشانیاں دو طرح سے آتی ہیں. ایک تو اس کے گناہوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یعنی گناہوں کا وبال ہوتا ہے. اب یہ پریشانی انسان کو پریشان کر دیتی ہے. کیسے پہچان ہو کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے پریشانی آئی ہے؟ تو مشائخ نے لکھا ہے کہ انسان کے اوپر ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے. اعمال چھوٹ جاتے ہیں اور زبان پہ شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، مجھے یہ نہیں مل رہا، مجھے وہ نہیں مل رہا، اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی، اللہ نے وہ دعا قبول نہیں کی. تو جب کوئی بندہ ڈپریشن کا شکار ہو، زبان پہ شکوے ہوں، تو سمجھ لیں کہ یہ اس کے گناہوں کا وبال بن کے آئی ہے مصیبت. اور عجیب بات ہے کہ انسان ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی تیسری اوپر سے. ہم گناہوں کی جان نہیں چھوڑتے اور پریشانیاں ہماری جان نہیں چھوڑتی. اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم معصیت سے خالی زندگی اختیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی خوشیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو دو جنتیں ملیں گی. محسنین نے اس کے دو ترجمے کیے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو جنت میں دو محل ملیں گے. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی کا گھر کراچی میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے. ایک گھر لاہور میں ہے، ایک گھر اسلام آباد میں ہے. بعض لوگوں کا ایک گھر فیصل آباد میں ہے، ایک گھر انہوں نے مری میں بنایا ہوا ہے. تو دو دو گھر بنائے ہوتے ہیں. یا ایک گھر پاکستان میں ہے، ایک گھر دبئی میں ہے. تو جس طرح یہاں پر ایک بندے کے رہائش کے دو گھر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں دو محل عطا فرمائیں گے. ایک ترجمہ تو مفسرین نے یہ کیا ہے اور دوسرا ترجمہ یہ کیا ہے جنتان کہ اس کو اللہ دو جنتیں عطا فرمائیں گے. ای جنت الدنیا و جنت الآخرہ. اللہ اس کو آخرت میں تو جنت دیں گے ہی صحیح، اس کی دنیا کی زندگی کو بھی اللہ جنت کا نمونہ بنا دیں گے. تو یہ ہے سونا بننے کا طریقہ کہ آپ معصیت سے خالی زندگی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی زندگی دیں گے کہ اس دنیا میں آپ کو جنت کا مزہ آئے گا. مصائب کی دوسری وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہوتا ہے. یہ نیکوں پہ بھی آ جاتی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں اللہ کے اذن سے آتی ہیں. اللہ آزمائش کے لیے کبھی کبھی بھیج دیتا ہے اور اپنے پیاروں کو تو خوب آزماتا ہے. ہم غور کریں، ہم بازار میں جا کے 10 روپے کی کوئی چیز لیتے ہیں تو ٹھونک ہو جا کے دیکھتے ہیں کچی ہے یا پکی. اگر 10 روپے کی چیز کو ہم ٹھونک ہو جا کے دیکھتے ہیں کچی ہے یا پکی، تو اللہ نے اپنی جنتیں دینی ہیں، اپنی رضا دینی ہے اس بندے کو، تو اللہ بھی آزماتے ہیں یہ کچا ہے یہ پکا ہے. تو یہ آزمائشیں کئی مرتبہ امتحان بن کے آتی ہیں، مگر ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر پریشانی تو آتی ہے، اس کا دل پریشان نہیں ہوتا، اس کا دل گھبرایا ہوا نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شیشے کا بنا ہوا کمرہ ہو، ایئر کنڈیشن، اور انسان سکون سے اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور باہر طوفان ہے، آندھی ہے، بارش ہے، یالہ باری ہے، تو وہ دیکھ تو رہا ہے کہ طوفان آ رہا ہے، مگر طوفان کا اس پہ اثر کوئی نہیں ہوتا، وہ تو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. یہ اللہ والوں کی مثال ہوتی ہے.
کہ دیکھنے میں ان کے اوپر پریشانیاں ہوتی ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، سختیاں ہوتی ہیں، مگر ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، ان کے دل پریشان نہیں ہوتے۔ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ کشتی بھنور میں ہے، حالانکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اس لیے دو طرح سے مصیبتیں آتی ہیں۔